السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک اور نئی سچی اور سبق آموز کہانی سنا رہی ہوں جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو مستقبل میں بہت کام آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکے۔ کسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو ماں کو خیال آیا کہ اب میرے بیٹے کو نوکری بھی اچھی مل گئی ہے، اب میں اپنے بیٹے کی شادی کرا رہی ہوں کہ میری خدمت بھی کرے گی اور گھر کی رونق بھی ہو جائے گی۔ ماں نے اپنے بیٹے کے لیے اچھی لڑکی پسند کی اور اچھی دھوم دھام سے اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ کچھ دن تو آرام سے گزارے۔ جو ساس تھی وہ بڑی نیک اور سادی تھی۔ اپنی بہو کو کبھی بھی اس نے کھانے پینے سے یا کسی چیز سے منع نہیں کیا۔ کوئی جھگڑے والی بات نہیں کی جو بہو کو اچھی نہ لگے، مگر بہو اپنی ساس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ جب اس کے بچے ہوئے تو پھر ساس کو تنگ کرتی، بہت جھگڑے کرتی، چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے شوہر کے آگے بڑی بات بنا کر شکایت لگاتی۔ پھر کیا ہوا کہ بیٹا بھی اپنی ماں کو کہنے لگا کہ ماں، تم میری بیوی بچوں کو کیوں نہیں رہنے دیتی؟ کبھی بیوی کو نہیں پوچھا کہ میری ماں تم لوگوں کو کیسے تنگ کرتی ہے؟ میری ماں کے اختیار میں کیا ہے؟ پورے گھر کے اختیارات تمہارے پاس ہے، وہ کہاں جائے؟ بیٹے نے کبھی ماں کی طرفداری نہیں کی۔ ماں سوچ سوچ کر بیمار ہو گئی۔ اب اس کی بہو نے کہا کہ میں اس کو نہیں سنبھال سکتی۔ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں تو ان کے پاس اپنی ماں کو بھیج دو، ورنہ میں ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں۔ بیٹے نے کہا چلو صحیح ہے، اور بوڑھی ساس کو دھکا دے کر رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا۔ وہاں پر وہ بہت اداس ہو گئی، اپنے دل ہی دل میں روتی، مگر کیا کر سکتی۔ ایک دن وہ زیادہ بیمار ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ داروں کے گھر بیٹا فوتی پر گیا تو بہو ساتھ نہیں گئی۔ آگے دیکھو کیا ہوتا ہے کہ اس کی بہو کا بھی سکون نہ ہی رہا۔ ایک بیٹا پاگل ہو گیا، ایک بیٹی بیمار رہنے لگی۔ کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی، مگر اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں سمجھتی۔ اس نے سوچا میرے گھر میں خوشی کے بدلے پریشانی بہت ہے، بیٹا بہت بیمار ہے، ہر طرح کی پریشانی، کیا وجہ ہے؟ بیٹے کا علاج کرایا، بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ پھر جب اس کے سب بچے جوان ہوئے تو اس نے ایک بیٹے کی شادی کرائی تو اس کو بہو ایسی ملی کہ اس کے سارے بدلے اس سے ملے۔ پھر وہ سمجھی کہ میں نے اپنی ساس کے ساتھ جیسا کیا ہے اس سے زیادہ سزا ملتی ہے۔ پھر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اچھے اخلاق سے رہیں، اپنے گھر کا سکون بنائیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے کریں گے اور باہر جو جاننے والوں کے ساتھ خوشگوار ماحول بنائیں گے۔ سب کو چاہیے کہ اپنے گھر کو خوشگوار ماحول بنائیں۔
اچھا بچوں، یہ کہانی ختم ہوئی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔